ظلم کا انجام۔ رائکا چچی باغ کے درمیان میں بچوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھی تھی۔ معاویہ، حنزلہ اور محمد کے ساتھ آج محلے کے کچھ اور بچے بھی رائکا چچی کے باغ میں کہانی سننے کو موجود تھے۔ رائکا چچی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر کہانی کا آغاز کچھ ایسے کیا۔ پیارے بچوں، اس پراسرار دربار میں خوب خاموشی تھی۔ وہ ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ کا دربار ہے جس نے اپنی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ آج اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس نے بہت سے لوگوں کو بلایا تاکہ اسے تعبیر کا علم ہو سکے۔ ایک علم والے نے بتایا، حضور، خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی بادشاہت کو، آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس ظالم بادشاہ نے غصے کی انتہا کو پہنچتے ہوئے حکم دیا، آج کے بعد میری قوم یعنی بنی اسرائیل کے تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ دربار میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ایک درباری نے تجویز پیش کی، حضور، ایسے تو آپ کی قوم ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ سب بچوں کو مار دیں گے تو سب مرد ختم ہو جائیں گے، تو آپ حکومت کس پر کریں گے؟ اس ظالم بادشاہ کو فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے بہت غور کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور 1 سال نہیں قتل کیا جائے گا۔ یوں اس ظالم بادشاہ نے اپنی قوم پر بہت ظلم کیے۔ جب بھی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا، اس گھر کے لوگ خوف زدہ ہو جاتے اور فرعون کی فوج اس بچے کو ڈھونڈ کر قتل کر دیتی۔ لیکن کوئی بھی ظالم جب ظلم میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ایک نیک خاتون کو ایک بہت پیارا سا بیٹا عطا کیا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان کا بیٹا اس سال میں پیدا ہوا جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا تھا۔ اس بچے کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تدبیر پیدا کی کہ وہ اس چاند جیسے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں۔ شاید کچھ لوگوں کو وہ صندوق مل جائے تو وہ اس پیارے سے بچے کو اپنا بیٹا بنا لے اور یوں وہ فرعون کی فوج سے بچ جائے گا۔ اس نیک خاتون نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا اور اس کی بہن سے کہا کہ آپ اس دریا کے کنارے چلتی جاؤ اور دیکھو یہ صندوق کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون اپنی بیوی، جو بہت ہی نیک عورت تھیں، ان کا نام آسیہ تھا، لیکن وہ فرعون کے ظلم کو پسند نہیں کرتی تھیں، ان کو لے کر سیر کے لیے دریا کے کنارے آیا ہوا تھا۔ اچانک ان کی نظر دریا میں بہتے صندوق پر پڑی تو انہوں نے فوراً اس صندوق کو نکلوایا اور اسے کھولا۔ جیسے ہی حضرت آسیہ نے پیارا سا چاند جیسا بچہ دیکھا تو اسے گود میں اٹھا لیا۔ فرعون نے چاہا کہ وہ اسے قتل کر دے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کل کو بڑا ہو کر اس کی حکومت کو ختم نہ کر دے۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا، یہ تو بہت پیارا ہے، اسے میں اپنا بیٹا بناؤں گی۔ یہاں تک کہہ کر رائکا چچی رکیں اور ایک نظر بچوں کے چہرے کو دیکھا۔ بچے اگرچہ کہانی دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن کافی رات ہو جانے کی وجہ سے وہ تھک چکے تھے۔ یہ دیکھ کر رائکا چچی نے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، اس کہانی کو ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ بچہ کون تھا اور اس بچے کے ساتھ آگے کیا حالات پیش آئے۔ سب بچے جلد از جلد جاننا چاہتے تھے کہ وہ بچہ کون تھا، لیکن چچی جان کی بات ماننا بھی ضروری تھا۔ سب بچوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چچی جان سے اجازت چاہی اور سونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب بچوں کو اگلے دن کا انتظار تھا تاکہ وہ جان سکیں آخر وہ بچہ کون تھا۔
ظلم کا انجام۔ بچوں کا شور سن کر چچی جان مسکراتے ہوئے داخل ہوئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ سب بچے آج اتنی جلدی کیوں جمع ہوئے ہیں۔ دراصل کل کی کہانی جو مکمل کرنی تھی۔ چچی جان نے سلام کے بعد مسکراتے ہوئے بیچارے بچوں کے انتظار کو ختم کیا۔ جی تو بچوں، آپ کو معلوم ہے وہ تو وہی بچہ تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا نام و نشان مٹایا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دی۔ اس بچے کا نام موسیٰ تھا، جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت عطا فرمائی اور ان سے کلام بھی کیا، تبھی انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون صرف ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ کہتا تھا میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی باتیں بہت ناگوار گزرتی تھیں اور وہ ایک دن اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس جا کر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ وہ اپنے ہاتھ بغل سے جب نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا، اور جب اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رب کے آگے جھکیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، تو فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا میں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، بتاؤ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب میں غروب کرتا ہے، اب تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اور ایسے وہ اللہ کا دشمن خاموش ہو گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں اور میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہماری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کے معجزے دکھائے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا یہ تو جادو ہے اور یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ فرعون نے شہر کے سب جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ کرنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پہلے آپ اپنا کرتب دکھا دو، تو وہ تو جادوگر تھے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور اپنے ہاتھ کی رسیاں ڈالیں تو وہ سب کو سانپ نظر آنے لگے اور سب لوگ حیران ہو گئے۔ لیکن اللہ کی مدد تو اس کے پیارے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گئی، اور اس اژدہے نے ان تمام رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھیں سب کو نگل لیا، اور جادوگروں کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کو سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ اب اس نے کہا میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو سب نے کہا ہم تو اپنے رب کی بات مانیں گے، تم جو چاہو کر لو، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، لیکن ہم دوبارہ کفر اختیار نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ سب ایمان لانے والوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ سمندر کے کنارے پہنچا تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کر ان کے پیچھے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر میں ماریں تو 12 رستے بن جائیں گے، اور اس طرح تمام ایمان لانے والے لوگ اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے بھی اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا، اور اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ پیارے بچوں، ایسا پتہ ہے کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے،
بلکہ وہ تو ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہانی ختم ہونے کے باوجود سب بچے ابھی تک اسی طرح خاموش تھے۔ سب بچے اس سچی کہانی کو سن کر بہت خوش ہوئے اور آپس میں ڈسکشن کرنے لگے۔ رائکا چچی نے مجلس ختم کی اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف ہو لیے۔ ننھے امتی